السلام علیکم فرینڈس، رمضان کی آمد ہے اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، یا اللہ مجھے اور میری ساری بہنوں کو، جتنے جانے والے ہیں سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے، اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے اور ہمارے دل میں ہدایت کا نور روشن کر دے، آمین۔ رمضان کی حقیقت کو ہم نے خود بھی سمجھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بتانا ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، یعنی ہمارے اوپر افیکٹ ہی نہیں آئے گا اس کا جب تک ہمیں شعور ہی نہیں ہوگا اس چیز کا، جب تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ چیز ہے کیا۔ تو قرآن نے رمضان کو ایک لفظ میں بیان کیا ہے، سورہ بقرہ آیت 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ پرہیزگاری سکھانے آتا ہے رمضان ہمیں، یعنی اللہ نے انسان کو دنیا میں جس امتحان میں ڈالا ہے، خدا کے حوالے سے ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، حق تلفی نہ کرو، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کرو۔ تو ہمیں اس سے رکنا ہوتا ہے۔ خواہشات کہتی ہیں اگر کچھ سمیٹنا ہے تو سمیٹ لو، کسی کا مال کھا سکتے ہو تو کھا لو، بڑا اچھا موقع ہے امیر ہونے کا۔ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو تو پہنچا لو، اس نے بھی تو تمہیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کبھی انتقام کا جذبہ، کبھی خواہش کا جذبہ، کبھی اقتدار کی خواہش، یہی تو ہیں جرائم اور گناہوں پر جو چیزیں ہمیں آمادہ کرتی ہیں، تو اللہ اس سے روکتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اعلیٰ ترین اخلاق پر زندگی بسر کرنا۔ تو اعلیٰ ترین اخلاق پر زندگی بسر کرنے کا کوئی ایک شعبہ نہیں ہے، آپ کو کاروبار میں بھی اسے اختیار کرنا ہے، سیاست میں بھی، معاشرت میں بھی، گھر باہر ہر جگہ، یعنی خود کو بے لگام نہیں چھوڑ دینا، اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا ہے، اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کرنا ہے۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، اپنا نقصان برداشت کر لوں گا، لیکن کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچا دوں۔ تو اعلیٰ اخلاق کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے، یعنی یہ زندگی ہم کو ہر جگہ بسر کرنی ہے۔ جب یہ زندگی بسر کرنی ہے تو ہمیں خود کو حدود میں رکھنا ہوگا۔ اس کو عربی میں تقویٰ کہتے ہیں، یعنی حدود آشنائی۔ روزہ اس کی تربیت دیتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، اللہ نے اس کے لیے انتہائی مؤثر طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارے 2-3 جبلی تقاضوں پر پابندی لگا دی ہے۔ اب جبلی تقاضوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو 4-5 گھنٹے کے اندر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، پیاس لگنا شروع ہو جاتی، بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ روٹین میں تو ہمارے اندر ملاوٹ کا جذبہ بڑا زور و شور سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح کم تولنے کا جذبہ بھی۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ نہیں، تم اللہ کے بندے ہو اور تمہیں اللہ کے حکم پر اپنے جبلی تقاضوں پر زور لگا کر پابندی عائد کرنی ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے جب 4-5 گھنٹے رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں انسان بے بسی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، پیاس اور بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو روکتی ہے کہ نہیں، میرے پروردگار کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا جو جذبہ ہے اس میں کہ میں اپنے رب کی بات مانوں گا، اور خدا کی بات کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا۔ تو یہ بات ماننا، اس کو عربی زبان میں اطاعت کہتے ہیں۔ انسان پھر مجسم اطاعت بن جاتا ہے، اطاعت گویا پورے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ روزہ اس کی تربیت دیتا ہے۔ تو 720 گھنٹے ہر سال رمضان ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ تم انسانوں اللہ کے بندے ہو، کاروبار ہو یا معیشت، سیاست ہو یا گھر، تمہیں جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں ان اصولوں کا پابند رہنا ہے۔ یہ پیغام ہم نے اپنے بچوں کو بھی دینا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، تو خود بخود روزے کی تیاری ہو جائے گی۔ لیکن اگر رمضان کا مہینہ محض منانے کا طریقہ آپ نے اس کو اختیار کر لیا تو یہ بھی گویا کھانے پینے اور افطار پارٹیاں کرنے کا مہینہ سمجھ لیجئے، بچے بھی اس کو ایسے ہی سمجھیں گے۔ رمضان المبارک برکتوں والے مہینے کی بڑی غیر معمولی بشارت ہے۔ گناہ دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ بندوں کے گناہ حوالے سے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک بندہ نہ معاف کرے، یعنی قتل، زیادتی، حق تلفی معاف نہیں ہوگی جب تک کیونکہ معاملہ دوسرے شخص کے ساتھ ہے۔ لیکن جو اللہ کے حوالے سے ہمارے گناہ اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔
لیکن ملاوٹ یا دھوکہ دہی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں دوسرا آدمی زیر بحث آ گیا ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں معاملہ صاف کر کے نہیں جاؤ گے تو قیامت میں اس فرد کو موقع دیا جائے گا اور وہ اس فرد کے ساتھ معاملہ کرے گا، اور جب وہ یہ معاملہ کرے گا تو آپ کے پاس دینے کے لیے نیکیوں اور لینے کے لیے دوسرے کی برائیوں کے سوا کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیو۔ رمضان آئے گا معاف ہو جائیں گے، حج کریں گا معاف ہو جائیں گے۔ رمضان، حج، عمرے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کون سے؟ وہ جو خدا سے متعلق ہیں، بس وہی۔ واو، واٹ اے بیوٹیفل منتھ آف رمضان۔ اس میں دیکھیے نا، اللہ اپنے حقوق معاف کر رہا ہے اور ہماری ٹریننگ کر رہا ہے حقوق العباد کی، یعنی ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اور خود کو معاف کرائیں۔ بیوٹیفل۔ اللہ تعالیٰ پلیز 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 اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق دینی ہے اور دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق بھی دینی ہے، اور آپ تو انشاءاللہ ہمیں معاف کر ہی دیں گے انشاءاللہ۔